24 کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تاخیر ہوئی کسی وجہ سے، یہ میں بہت پہلے کہنا چاہیے تھا اور میں تیاری کر چکا تھا، کسی وجہ سے اس سے تاخیر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی قوم و ملت کا مسئلہ ہے۔ یہ جو حکومت تیسرا ٹرم کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے، تیسرے ٹرم میں ڈینجرس اٹمپٹ کیا ہے؟ اوقاف کے بارے میں ہے۔ اوقاف یہ اسلامک اسٹرکچر کے بنیاد میں ہے اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد میں ہے۔ بیسک اسٹرکچر میں جو چیز ہوتی ہے اس کو چھوا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش صرف اور صرف ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس سازش انڈرسٹینڈنگ اینڈ illusion ایک نتیجہ ہے۔ 2024 وہ امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے، جس کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ جو اپوزیشن اس بل کو اس طریقے سے مخالفت کی ہے، آخر میں مجبور ہو کر، ورنہ حکومت کے لالے پڑ جاتے تھے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ جوائنٹ پارلیمنٹری جو کام کر رہی ہے اور اس میں جو مسلم تنظیمیں کام کر رہے ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف ایک ہی نیشنل لیول کی جو تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو خاموش ہیں۔ ایسے وقت خاموشی مناسب نہیں، خاموشی کچھ اور چیز کی علامت ہے، اور چیز کا ثبوت دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیشنل لیول کے تنظیموں میں اگر ایک تنظیم اس طریقے سے آئی ہے، دوسری تنظیم سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر سکتی ہے، مسلمانوں کو اویئرنیس لا سکتی ہے۔ اس میں نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اٹمپٹ ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جو نیشنل لیول کے تنظیمیں خاموش ہیں، خاموشی بھی خطرناک ہے۔ جہاں تک یہ بل کا تعلق ہے، اور میں وکیل کی حیثیت سے اتنا کہوں گا کہ اس میں پہلے سوچ سمجھ کر ایک سازش کے طور پہ ڈی سی کو زیادہ پاور دیے گئے ہیں حکومت کے بعد، اور سب سے زیادہ اختیارات حکومت کو جو مداخلت کرنے کے لیے، یہ حکومت کو مداخلت کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ اس میں ڈی سی بھی حکومت کے تحت ہوتا ہے، ڈی سی کو بھی حکومت کے تحت اختیارات دیے گئے ہیں۔ دوسری بات، بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ اور غیر قانونیت غیر آنی بات ہے، بے اصول کی خلاف بات ہے۔ اٹ از اگینسٹ دی پروویژن آف لا اینڈ کسٹمس، لیکن پھر بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں نان مسلمس کو شامل کیا جا رہا ہے، جو غلط ہے۔ اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے آرگومنٹ سیک پہ، کیا ان کے بھی جو آرگنائزیشن ہے حکومت کے ہیں، ان کے اپنے ہیں، کیا ان کے جو آرگنائزیشن ہے حکومت میں ہے، مسلمانوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی؟ اس طریقے سے اوقاف میں دی جا رہی ہے، اگر وہاں دی جا رہی ہے تو بات الگ ہے، لیکن پھر بھی میں بولوں گا غلط ہے۔ یہاں پر جو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہاں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ عوامی حکومت ہے، ڈیموکریٹک اینڈ سیکولر حکومت ہے، یہ عوام کا لحاظ کرنا چاہیے جو خاطر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی کو اختیارات دیے گئے ہیں جو غیر معمولی ہیں۔ ڈی سی کا اختیار یہ ہے کہ کین ڈکلیئر اینی پراپرٹی اینی لینڈ وتھ ہز پاورز ویدر اٹ از وقف پراپرٹی اور ناٹ، دس ڈیسیژن از فائنل۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ڈی سی ایسا کام نہیں کر سکتا، اور نہ ڈی سی کو ایسا اختیار ہونا چاہیے، نہ کبھی دیا گیا ہے۔ نان مسلمس کو ممبر لانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بھی ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک چیز جو لائی گئی، جو کئی برسوں سے 300-400 سال سے جو معاملہ چلتے آ رہا ہے، وقف فیملی کا، وقف فیملی کے تعلق سے بہت سے ہزار، یہاں تک کہ پرائیوی کونسل میں بھی یہ معاملہ گیا ہے، پرائیوی کونسل کا بھی ڈیسیشن ہے، لیکن یہ لوگ، ان کا ہتھیار ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ان کا عورت ہے، نہ کہ کوئی اور چیز۔ یہ ہتھیار کوئی نہیں ہے، نہ کوئی میزائل ہے، نہ کوئی بندوق ہے، ان کا ہتھیار صرف عورت ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو جو محفوظ ہیں اسلام کے بیسک اسٹرکچر میں، عورت کو باہر لانے کے لیے اس میں عورت کو چھیڑا گیا ہے، وہ سیکشن ہے، سیکشن 3A2 ہے، 2024 کا امینڈمنٹ لایا جا رہا ہے۔ یہ باضابطہ پرپوز کیا گیا ہے ریفارم کے طور پہ، یہ ریفارمیشن نہیں ہے، مسلمان عورت کو گھر کے باہر لانا ان کا مقصد ہے۔ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اسلام کا ڈھانچہ مسلمان عورت سے بنا ہوا ہے، اسلام کی طرز تعمیر مسلمان عورت سے ہے، یہ مسلمان عورتوں ٹارگیٹ بنا رہے ہیں۔ سیکشن 3A سب سیکشن 2 یہ بہت ہی خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وقف حق سے زیادہ مسلم معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن ہوا کرتے تھے اوقاف میں، وہ الیکشن نہیں ہوں گے، نامینیشن ہوں گے۔ کیوں؟ نامینیشن ان کا اختیار ہوتا ہے، ان کے آدمیوں کو لایا جاتا ہے۔ الیکشن ہوتا تو الیکشن کے ذریعے جیت کر آتے تھے، الیکشن کو نکال کر نامینیشن کو لایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ہندوستان میں فوج اور ریلوے کے بعد 9,50,000 کروڑ، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین اوقاف کی ہے
ہندوستان میں مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ 9.5 لاکھ 9.5 lakhs acres آف لینڈ بلانگس ٹو وقف ان انڈیا. اب اتنی بڑی زمین ہے، آرمی کو اور ریلوے کو چھوڑ کر یہ لوگ زمین پہ قابض ہونے کے لیے ایک بہت ہی منصوبہ بند سازش کے طور پہ آنا چاہ رہے ہیں. ممکن نہیں ہے. اگر یہ بل پاس بھی ہو جاتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن بل کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے. ہم بل کے لیے جو بھی کوشش کرنا چاہیے، کاؤنٹر اور آپوزیشن کرنا چاہیے، جو ڈالنا چاہیے ہم کر رہے ہیں. مسلمان کر رہا ہے ہندوستان کا. میں وہ سارے مسلمانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت اپنے اپنے پیامات روانہ کر رہے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو. وقف ایکٹ ایک بہت ہی ڈینجرس ایکٹ لایا گیا ہے. اس کے بارے میں ہم کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، قانونی طور پہ بھی، معاشرے میں بھی.